الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ
برکت والا، عنایتوں والا، بخشش والا مہینہ اللہ سے اور قرآن سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے میں بندوں پر خاص عنایتیں، خاص رحمتیں، خاص بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے موسم ہوتا ہے پھلوں کا، آم کا موسم ہے، خربوزے کا موسم ہے، تربوز کا موسم ہے، انگور کا، سیب کا موسم ہے۔ جیسے موسم کے موقع پر وہ پھل آسانی سے مل جاتے ہیں اور سب جگہ مل جاتے ہیں اور سستے مل جاتے ہیں، اور وہ مالدار کیا، غریب کیا، سب اسے حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں سے مغفرت کروانے کا موسم ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے عنایتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو جب عنایتیں خاص طور سے، برکتیں خاص طور سے، بخششیں خاص طور سے دی جا رہی ہیں، تو اس وقت، اس موقع پر اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں چالاکی سمجھی جاتی ہے۔ دوسرے موسم میں بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں جتنی عنایتیں، رحمتیں اللہ کے دربار سے بندوں پر نازل ہوتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک موقع ہے ہمارے اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، ان دوریوں کو ختم کر کے اللہ سے تقرب اور قربت حاصل کرنے کا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ہمارے دلوں میں غفلتوں کا پردہ پڑ گیا ہے، اس غفلت کے پردے کو اٹھا دینے کا۔ جو ہمارے دل گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی سیاہی کو رمضان میں مغفرت کے پانی سے غسل دے کر پاک و صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ جو ہمارے دل میلے ہو گئے ہیں، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے بندہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ حفاظت فرمائے، گناہ کرنے سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی سیاہی سے، اور جس کا یہ حال ہو جاتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسے نیکیاں، نیک باتیں، دین کی باتیں بری لگتی ہیں، اور بری باتیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ہمارا دل کا حال ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ہم کو گھنٹے گھنٹے موبائل کے سامنے بیٹھ کر فحش، بیکار، بے حیائی کی چیزیں، گانے بجانے کی چیزیں، میوزک کی چیزیں، ناچنے والوں کے ننگا ناچ ہم کو اچھا لگتا ہے، اس میں گھنٹے گھنٹے گزار دیں، ہم کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بری چیز اچھی لگ رہی ہے، اور وہی ہمارا حال یہ ہے، مسجد میں آتے ہیں، 4 رکعت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو طبیعت تھک جاتی ہے،
اب ذرا نماز لمبی ہو گئی تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہی سلام پھیرے نکل کر مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں، مسجد میں رہنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ مسجد میں جبکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے، نورانی ماحول ہے، یہاں ہمیں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے، اچھی چیز بری لگنے لگتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے دل کالے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایسا ہونے لگتا ہے۔ اب کس کا کیسا حال ہے وہ خود جانتا ہے، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسا ہو رہا ہے، آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرا دل سیاہ ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے ایسا ہو رہا ہے۔ خود ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم خود اپنا جانچ کر لیں کہ ہمارا دل زیادہ نیکیوں میں لگتا ہے، دین کی باتوں میں لگتا ہے، اچھے کاموں میں لگتا ہے، یا ہمارا دل گناہوں میں، برے کاموں میں، فحش کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے۔ ہم خود فیصلہ کر لیں۔ اگر محسوس ہوتا ہے الحمدللہ ہمارا دل نیکیوں میں لگتا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے دین کی بات کرنے میں، سننے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں دل لگتا ہے، بیزارگی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بہت بڑی نعمت تم کو حاصل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ جانچ کرنے سے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ہم کو دین کے کاموں میں، دین کی باتوں میں، ایمان کو تازہ کرنے والی باتوں میں، قبر کو یاد دلانے والے احادیث میں، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، تو ڈرنے کی بات ہے، خوف کھانے کی بات ہے کہ ہمارا دل کیا ہو گیا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ سیاہ ہو جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو نیک باتوں میں دل نہیں لگتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ مہینہ اللہ نے اسی وجہ سے دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اسی وجہ سے دیا ہے، دل کی سیاہی کو، دل کے گندگی کو، دل کے میل کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے دھویا جائے، صاف کیا جائے۔ جیسے گاڑیوں کی سروس کی جاتی ہے، کاروں کی سروس کی جاتی ہے، ایک عرصے تک چل گیا ہے، ایک عرصے تک گاڑی چل گئی ہے، کار چل گئی ہے، اب اس کے بریک میں کچھ کمزوریاں آ گئی، اس کے کلچ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، اس کے انجن میں آواز شروع ہو گیا، اس کے اسٹیئرنگ میں کمزوری آ گئی ہے، تو ہم سروس کو دیتے ہیں دھلانے کے لیے، میکینک کے پاس دیتے ہیں اسے صاف کرنے کے لیے، اسے درست کرنے کے لیے، اس کی مرمت کرنے کے لیے۔ تو سروس کرنے والا اس کی جب سروس کرتا ہے، دھوتا ہے، تو صاف پاک ہو کر پھر دوبارہ اچھی چلنے لگتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضاء گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو گئے، تھک گئے ہیں، اب اس کی سروس کرانا ہے، اس کو دھونا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، آنکھ کے اندر سے گناہ کے میل کو ختم کرنا ہے، دل و دماغ کے اندر سے گناہوں کی گندگی کو ختم کرنا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوگا، اسے کیسے دھویا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں گنہگاروں کے گناہوں کی معافی کا عام اعلان ہے، اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه السائمون لا يدخل منه احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق۔ کہیں فرمایا
من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی اور جگہ میں فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. ایک نفل پڑھو فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کے بدلے جنت ہے. کس چیز میں صبر کرنا ہے؟ صبر کس چیز میں کرنا ہے؟ صبر 3 طرح کا ہے. صبر علی الطاعت, صبر علی المعصیت, صبر علی المصیبت. صبر علی الطاعت کیا ہے؟ آدمی نیک کام کرتا ہے, مثلا روزہ رکھ رہا ہے, روزہ رکھنے کی وجہ سے جیسے جیسے دن چڑھتا ہے, دوپہر ہوتی ہے, دوپہر گزرتی ہے, بھوک کی شدت ہونے لگتی ہے, پیاس لگنے لگتی ہے. خصوصاً ان لوگوں کو جو بازاروں میں دھوپ برداشت کرتے ہوئے کام کرتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, دھوپ کی شدت میں چلنا پھرنا ان کی نوکری ہے, گاڑیاں چلانا ان کا کام ہے, آٹو چلانا ان کا کام ہے, آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دھوپ میں بیپار کرنا ان کا کام ہے. جاؤ ان کو پوچھو بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے, پانی کی پیاس کیا ہوتی ہے. روزے کی حالت میں روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کو شدت سے بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, اسے برداشت کرتا ہے. روزے دار اسے برداشت کرتا ہے. اس برداشت کرنے کا نام صبر ہے. اس صبر کے بدلے جنت ہے. گھبرا کر 2-4 روزے رکھ کر نہیں بھائی میرے سے نہیں ہوتا, میں نہیں روزہ رکھتا, روزہ چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کی بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ایک روزہ تو پروردگار رب العالمین اتنا ناراض ہوتے ہیں. غیر رمضان میں پھر اس کے بعد زندگی بھر اس روزے کی قضا کرتے رہیں تو بھی اس روزے کی اور اس روزے کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا اسے. کل قیامت کے دن ایک منظر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ تپیش اور گرمی سے پریشان رہیں گے, پیاس کی شدت سے پریشان رہیں گے, بھوک کی شدت سے پریشان رہیں گے. اس وقت اعلان کرنے والا اعلان کرے گا این الصائمون, روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون, ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہوگی. فَإِذَا دَخَلُوا اُغْلِقَ, ریان نامی جنت کے دروازے میں جب جنتی لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب وہ لوگ بھی جو اس دنیا میں بغیر عذر کے روزے چھوڑتے تھے, ہیلا معمولی ہیلے سے روزے چھوڑتے تھے, ذرا بیماری ہے روزہ چھوڑ دیا, ذری تکلیف ہے روزہ چھوڑ دیا, ذری طبیعت تھک گئی روزہ چھوڑ دیا, وہ لوگ بھی کھڑے ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. فرشتے دھکے دے کر ان کو بھگا دیں گے. میرے عزیز بزرگوں, روزہ پورا مہینے کا رکھنا ہے. 5 روزے 10 روزے رکھ کر چھوڑ دیا, بعد میں پھر آخر میں رکھ لیں گے, یہ نہیں. پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے. اس روزے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس روزے کی تکلیف کو برداشت کرو, تمہارے اور میرے رب کی رضا حاصل ہوگی. ذرا اندازہ لگاؤ, اللہ رب العالمین کے پاس روزے دار کے بھوک کی وجہ سے, انتڑیاں سوکھ جانے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے, اللہ کے نزدیک وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو اللہ پورا روزہ رکھنے والے کو کتنا بڑا اجر عطا کریں گے. الصوم لی وانا اجزی بی, روزہ میرے لیے ہے, میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں. دنیا میں کوئی آدمی تکلیف کے وقت میں, پریشانی کے وقت میں ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور اس کے پاس اپنا رونا روئیں, اپنی پریشانی سنائیں, اپنی تکلیف سنائیں, اپنی مصیبت سنائیں,
وہ یہ کہہ دیں جاؤ کب ہے وہ تمہارا موقع, کب ہے وہ تمہارا وہ کام, میں خود کر دوں گا, میں خود کر دوں گا, تو کتنا ہم کو اطمینان ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ کہیں کہ جاؤ میں تمہارا کام کرا دیتا, تو اس کے پی اے سے, اس کے سی اے سے, اس کے آدمیوں سے بول کر کرائے گا, تو ذرا ڈر رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس بڑے آدمی کے ساتھ اس کے پی اے کو بھی, اس کے آدمی کو بھی سلام مارنا. اب اسے برابر سلام نہیں مارے تو کام کرتا کہ نہیں کرتا, کہ کہاں اسے رشوت دینا پڑتا, کہ کہاں اس کو جی حضوری کرنا پڑتا, کہ کریاتی پورا کرتا کہ نہیں کرتا, کہ گھر کو ذرا ڈاؤٹ رہتا ہے. جب خود وہ آدمی جو بڑا ہے جس کے پاس تم کام لے کر گئے ہیں وہ خود کرے چلو جی میں آ کر تمہارا کام کر دیتا ہوں, تو کتنا اطمینان ہو جاتا ہے ہم کو. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بھوکے رہنے والوں سے, روزے کی حالت میں بھوکے رہنے والوں کے لیے, پیاسے رہنے والوں کے لیے, اپنے خواہشات سے بچ کر روزہ رکھنے والوں کے لیے کہتا ہے کل قیامت کے دن میں خود تمہارا جزا بن جاؤں گا, میں خود تمہارا بدلہ بن جاؤں گا. تو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات. اتنی سعادت مندی کے لیے بہت سے لوگوں کا حال سگریٹ کی عادت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے, گٹکوں کی عادت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے, تھوڑی تھوڑی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے. دیکھو بہت سے لوگوں کا حال رمضان میں بھی سگریٹ مارتے رہتے, منہ میں گٹکے چلتے رہتے, ان میں اور چوپایوں میں کچھ فرق نہیں. چوپایا راستہ سے گزرتا کچھ چباتے ہوئے شرم آتا, کیا اسے رمضان میں بھی شرم آتی نہیں, غیر رمضان میں بھی شرم آتی نہیں. ویسے ہی بہت سے لوگوں کا حال ہے, گٹکے کھانے کی عادت ہے, رمضان میں روزے داروں کے سامنے سے گزرتے اپنا منہ چبا رہا ہے چوپائے کی طرح. رمضان کی نہ قدر نہ روزے داروں کی قدر ہے. اور بہت سے لوگ بیماری کا ہیلا, چلنے پھرنے میں صحت مند, ٹوروں میں جانے میں کے لیے صحت مند, دنیا کے ہر کام کے لیے, گاڑیاں چلانے کے لیے صحت مند, کاراں چلانے کے لیے صحت مند, شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے صحت مند. روزے کی باری آتی ہے تو بیمار, روزے کا وقت آتا ہے تو بیمار. میرے عزیزوں بزرگوں, میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. اگر واقعتاً بیمار ہیں, ڈاکٹروں نے آپ کو کہہ دیا تو ڈاکٹروں کی بات پر اطمینان کر کے نہ بیٹھ جانا, ذرا علماء کے پاس بھی جانا, مفتیوں کے پاس بھی جانا اور اپنا حال سنانا کہ مجھے ایسی بیماری لگ کر ہے, ایسی تکلیف مجھے ہے, کیا اس پریشانی کی وجہ سے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں. ڈاکٹروں نے تو یہ کہہ دیا ہے, آپ اور شریعت کیا کہتی ہے ذرا اپنا حال سنائیں. پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے, واقعتاً آپ کھوسٹ ہو چکے ہیں, واقعتاً آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, واقعتاً آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, واقعتاً آپ اتنے کمزور ہیں, روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری حد سے زیادہ اتنی بڑھ جائے گی کہ علاج نہیں کر سکتے ہیں. جب کوئی عالم آپ کی اس بات کو سن کر سند دیتا ہے, ڈاکٹر بھی کہتا ہے, تو آپ اسے روزے کے بدلے میں فدیہ دے سکتے ہیں. کیا روزہ چھوڑنے والے اتنا کبھی کیا ہے, اتنا کیا ہے, پوچھا ہے آپ نے کہ میں اس حالت میں میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں. ذرا بول دیا بی پی ہائی ہو گئی ہے, ذرا شوگر ہائی ہو گیا ہے, ذرا حلق سکنے لگتا ہے, تو آپ فوراً روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, بیمار ہو گئے. ارے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی عمر 75 سال ہو رہی ہے. کتنے سال؟ 75 سال ہو رہی ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. شوگر بہت زیادہ ہے, بی پی بھی بہت زیادہ ہے, اور کمزوری کی وجہ سے بدن کپ کپاتا ہے, چل نہیں سکتے ہیں. لیٹرین اور بیت الخلا کو جانے کے لیے بلا کر لے جانا پڑتا ہے. گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے لاٹھی کی ضرورت ہے. ایسی کمزوری کے عالم میں ڈر ہے اللہ کا
خوف اللہ کا روزہ چھوڑنے سے کیا ہوگا معلوم نہیں، اور روزے کا ثواب پانے کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اس عمر میں روزہ رکھ رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، ذرا نظام بدل دیا ہے۔ پہلے دن کے 10 بجے 10:30 بجے بی پی کی گولی کھاتے تھے، اب کیا ہے، رمضان آنے سے 2 دن پہلے سے ہی ٹریننگ لیتے لیتے سحری میں کھانا شروع کر لیا۔ 10 بجے کھاتے تھے، رمضان سے شروع سے ہی 1 گھنٹہ پہلے، اس سے پہلے 2 گھنٹہ پہلے، 3 گھنٹے پہلے، ایسے 15 دن سے ٹریننگ لے کر سحری کا وقت آ گیا۔ بی پی کی گولی کھانے والوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ رائٹ ٹائم پر کھانا پڑتا ہے، اسے ذرا 1 گھنٹہ بھی دیر ہو جاتا ہے تو سر چکرانے لگتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کی طرف سے، جو دیندار ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ 10 بجے کھاتے تھے دن میں، تو ذرا اسے ٹائم آدھا گھنٹہ کر کے بڑھاتے چلے جاؤ، پیچھے بڑھاتے سحری کا وقت لا لو، سحری کرنے کے بعد دوا کھا لو، شام تک آپ آرام سے رہیں گے، دوسرے دن سحری تک آرام سے رہیں گے۔ شوگر کی گولیاں کا بھی ٹائم ذرا بدل لو، اس کے بعد روزہ رکھو، کوشش کرو پوری طرح سے، پوری کوشش کرنے کے بعد آپ کو نہیں ہو رہا ہے، حلق ایک دم سوکھتا چلے جا رہا ہے، سر چکرا رہا ہے، کھا لو۔ اب اتنی پریشانی کے بعد روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کوئی جوش میں آ کر نہیں بول رہا ہوں، مسئلہ بول رہا ہوں، پورا تحقیق کر کے بول رہا ہوں، پورے طرح سے اس سلسلے میں کتابوں کا مطالعہ کر کے بول رہا ہوں۔ روزہ تو رکھنے کی پہلے کوشش تو کر کو دیکھو نا۔ دن میں شوگر کی گولیاں کھانا ہے، اس وجہ سے روزہ چھوڑ رہے، دن میں بی پی کی گولیاں کھانا ہے، اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا۔ ارے روزہ گولیاں کھانے کا نظام بدل لو، اور اس کے بعد روزہ رکھو، اس کے بعد بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے واقعی اور خالی صرف تھوڑی بہت کمزوری نہیں، ایسی کمزوری معلوم ہو رہی جس سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، تو اب کھا لو، اللہ سے کہو یا اللہ میں نے تو کوشش کی، میرے اندر اتنی طاقت تھی، میرے اندر اتنی قوت تھی، میں نے رمضان کے اہتمام میں گولیوں کے کھانے کا نظام بدلا، میں نے تیرے حکم کے مطابق سحری کی ہے اور کوشش کیا رکھنے کا، اس کے باوجود میرے سے نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں، اس لیے کھا لیا۔ 1 دن گزر گیا، پھر دوسرے دن ایسے ہی کوشش کرو، تیسرے دن ایسے ہی کوشش کرو، پورے رمضان ایسے ہی کوشش کرتے رہو۔ کیا کوئی بی پی کا مریض، کوئی شوگر کا مریض اس طرح کی کوشش کیا ہے؟ کرتے ہی اس طرح کے نہیں، ڈاکٹروں نے بول دیا ایسے چھوڑنا نہیں، اب سحری بھی کرتا نہیں، آرام سے رہ جاتا، اٹھتے نہیں سحری میں۔ اللہ کے بندو، اگر واقعتاً آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم سحری کے وقت میں اٹھو نا، تہجد پڑھو سحری میں، اللہ سے دعا کرو یا اللہ میں اٹھا ہوں سحری کرنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، آپ مجھے طاقت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کر کے رکھو، کوشش کرو، پوری کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ مالک ہے، اگر ہو گیا تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ ایسا کوشش کر کے دیکھو، 90% بیمار لوگ انشاءاللہ روزہ رکھ لیں گے، 90% بیمار لوگ روزہ انشاءاللہ ضرور رکھ لیں گے۔ صبر کرنا ہے، روزے کی تکلیف میں، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے، روزے برداشت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس برداشت کرنے کی وجہ سے جنت عطا کرے گی۔ اگر اللہ کرے اس کوشش کے درمیان روح ہماری نکل گئی، روح اگر ہماری کیا ہو گئی، نکل گئی، کیا ہو گیا، جان جس نے دی تھی اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم نے جان دے دی ہے۔ سحری کا دنیا میں ہم نے کی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر، بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر، اگر اس کوشش میں روح نکل گئی تو اللہ کے دربار میں اختیاری جنت میں ہوگی۔ اس سے بڑا کیا چاہیے؟ کوشش کرو۔ تو بہرحال حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کس میں ہے؟ صبر علی الطاعت،
آدمی نیکی کرنے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو برداشت کرو. اس برداشت کرنے کا نام صبر ہے. اس صبر کے بدلے جنت ہے. مثلا نیکی کرتے ہوئے ایک تکلیف ہمیں ہوتی ہے. تراویح پڑھتے وقت دن بھر روزہ تھے, دن بھر کاموں میں تھے, دن بھر نوکریوں میں تھے, دن بھر تجارتوں میں تھے, طبیعت تھک گئی ہے ہماری. اب افطاری کا وقت آیا, افطاری کر لیے, دل کیا چاہتا ہے؟ سو جائیں گے, اب آرام کر لیں گے, دل چاہتا ہے. یہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر آرام سے ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہو گئے اور ان کے پر مجھے جلن نہیں ہے. اللہ اور آرام ہی دیں دے, ان کو اور سہولت دیں دے, اور ان کو اللہ تعالیٰ عنایتوں سے نوازیں دے. ان پر مجھے کیا بھی حسد بھی نہیں, جلن بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. میں بازاروں میں لوہے کا بیپار دھوپ میں کھڑے ہو کر کر رہے ہیں, ترکاری کا بیپار, فروٹ کا بیپار اور کپڑوں کا بیپار, کیا کیا بیپار دکانوں میں بازاروں میں کرتے ہیں, اور طبیعت تھک گئی ہے ان کی. اب رات میں آ رہے ہیں, اللہ کے طرف سے حکم ہے عشاء کی نماز پڑھنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح 20 رکعت پڑھنا. تو اب وہ افطاری کر کے عشاء کی نماز کو آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے. 4 رکعت گزرے, 6 رکعت گزرے, 8 رکعت گزرے, کمر میں ایک عجیب طرح سے درد شروع ہو رہا ہے, گڑگے میں ایک عجیب طریقے سے تکلیف شروع ہو رہی ہے, نیند آ رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, اور ادھر امام صاحب اطمینان سے 1.25 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں, قرآن شریف اطمینان سے پڑھ رہے ہیں. تراویح میں ایک ایک رکعت 10-10 منٹ 12-12 منٹ ہو رہی ہے, اور یہاں حالت خراب ہو رہی ہے. تو یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں, تو اس تکلیف برداشت کرنے کا نام صبر ہے. اس صبر کے بدلے جنت ہے. ہم نے اپنے جسم کو بہت مرتبہ گناہوں میں تھکایا ہے بھائی, تھکایا کہ نہیں گناہ میں؟ جوانی پوری گناہوں میں تھکا کر گزار دی ہے, بڑھاپے میں بھی تھکا رہے ہیں گناہوں میں. اب کیا ہوگا؟ ذرا رمضان مبارک میں 20 رکعت نماز پڑھتے ہوئے, 20 رکعت نماز میں قرآن سنتے ہوئے ذرا طبیعت تھک رہی ہے, ذرا درد ہو رہا ہے, ذرا پریشانی ہو رہی ہے, تو برداشت کر لینا. اللہ کے پاس یہ آدمی اس کے جسم کو گناہ کر کر تھکایا تھا, رمضان میں تراویح پڑھ کر تھکایا ہے. اس کی کمر میں درد آیا, اس کی گردوں میں درد آیا, برداشت کیا ہے. تو اللہ کتنے خوش ہوں گے. وہ جسم کا حصہ, وہ جسم کے پارٹس جو نیکی کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, وہ جنت کے حقدار ہیں. کس کے حقدار ہیں؟ وہ جنت کے حقدار ہیں. ذرا برداشت کر لو. امام صاحب پر دباؤ ختم کرو, بلکہ امام صاحب کو بھی خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ خود بھی جنت میں جائیں اور مقتدیوں کو بھی جنت میں لے کر جائیں. 5-5 منٹ میں, 4-4 منٹ میں 2-2 رکعت, 4-4 رکعت ختم کرنا بہت آسان ہے. یہ معلوم ہے. میں آپ کو بتاؤں, تراویح میں قرآن شریف ٹہر ٹہر کر پڑھنا, اطمینان سے پڑھنا جگر گردے کی بات ہے. جلدی جلدی پڑھنا تو بہت آسان, جلدی جلدی پڑھنا بہت آسان ہے. جلدی جلدی پڑھ کے ہم آرام سے ختم کر سکتے ہیں. آپ کو اس کا تجربہ ہوگا. آپ کو 2 سورہ فاتحہ یاد ہے نا, سورہ اخلاص یاد ہے نا, ذرا آپ اس اطمینان سے قرات سے پڑھو, وہ بھی ادمیہ کے سامنے, مجمع کے سامنے, مائک کے سامنے, اسٹیج کے سامنے. 90% لوگ سورہ فاتحہ میں بیٹھ جائیں گے اطمینان سے پڑھے تو, اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے پڑھے تو. دماغ میں سوار ہے, اتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں, اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں پڑھ رہا ہوں, برابر پڑھتا ہوں کہ نہیں, کہ یہ ٹینشن میں اٹک جاتا ہوں. اب کوئی حافظ قرآن پورا قرآن شریف ٹہر ٹہر کے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ
پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ کا حکم کیا ہے اس کے مطابق اگر قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھتا ہے، اس میں ذرا دیری ہوتی ہے، ایک 10-15 منٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے اسے برداشت کر لو، اللہ کے لیے اسے برداشت کر لو، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اگر اس کے باوجود اگر کھڑنے نہیں ہوتا ہے تو بجائے یہ کہ امام صاحب کو یہ کہنے کے کہ تم ذرا رکعتیں چھوٹے کر لو، ذرا جلدی پڑھ لو، یہ کہنے کے بجائے تم خود بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ چھوٹ ہے بھائی، کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اللہ اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ کو جب اجازت ہے، کھڑ کر پڑھتے تھے، اب ہو رہا نہیں تو بیٹھ جاؤ نا، اس میں شرمانے کی بات کیا ہے؟ شرمانے کی کوئی بات نہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اگر کھڑ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بہرحال یہ تراویح پڑھتے وقت ذرا جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اس صبر کے بدلے جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور کس سے صبر کرنا؟ ایک تو طاعت میں صبر، نیکیاں کرتے وقت ذرا تکلیف ہو رہی اسے برداشت کرو، گناہ سے بچنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، زبان کو غیبت کرنے کی عادت، زبان کو گالیاں دینے کی عادت، بہت سے لوگ بات کریں گے تو گالی کے ذریعہ بات کریں گے، دوستوں سے بات کریں تو بھی کون سی زبان استعمال کرتے ہیں؟ غلیظ زبان استعمال کرنے کی عادت ہے، اب اسے ذرا کنٹرول کرنا ہے روزے میں۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہے بہت سے لوگوں کی آنکھ کو عادت ہے گناہ کرنے کی، اسے موبائل میں گھنٹے بیٹھ کر انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے مختلف قسم کی چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، اب اسے ذرا کنٹرول کرتا ہے روزے کی حالت میں، نہیں بھائی روزہ ہوں، روزے کی حالت میں ننگا ناچ نہیں دیکھنا، گانا نہیں دیکھنا، ڈانس نہیں دیکھنا، نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھنا، فحش چیزوں کو نہیں دیکھنا، کنٹرول کرتا ہے۔ نظر ادھر جاتی ہے پھر بھی نہیں کھینچتا ہے، نظر ادھر جاتی ہے پھر بھی ادھر کھینچتا ہے، ایک طرح تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، ایک عجیب تکلیف ہوتی ہے، کانوں کو عادت تھی گناہ کرنے کی، گناہ سننے کی، اب یہ بدن کے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اس صبر کے بدلے جنت ہے۔ کون یہ صبر کر رہے ہیں؟ کون یہ روزے کی حالت میں صبر کر رہے ہیں؟ کون موبائل کو چھوڑ دیا؟ کون واٹس ایپ کو غلط یوز کرنے کا چھوڑ دیا؟ انٹرنیٹ کو غلط یوز کرنے کا چھوڑ دیا؟ کون فیس بک کو غلط یوز کرنے کا چھوڑ دیا؟ کون ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا؟ ذرا بولو دیکھیں گے۔ اگر چھوڑے نہیں ہیں تو اللہ کے واسطے اب چھوڑ دو، مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، اللہ کو تمہارے بھوکے رکھنے سے، پیاسے رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ ایک ٹریننگ ہے نفس کے خلاف کام کرانے کا، نفس کے خلاف کام کرانے کا ایک ٹریننگ ہے۔ اس ٹریننگ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے ایک مہینے میں، تو آئندہ 11 مہینے جو ہمارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ آدمی ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، دوائی دیا اسے، ڈاکٹر 1 مہینہ کھاؤ اور یہ چیزیں بچنا، یہ چیزیں سے پرہیز کرنا، ڈاکٹر کہہ دیا۔ اب انہیں ڈاکٹر کے پاس دوائی تو لینے کو آ گیا، دوائی تو برابر کھا رہا ہے، پرہیز نہیں کر رہا ہے، پرہیز کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کرائے تو جیسی بیماری تھی ویسی جو ہے اور ذرا زیادہ ہو گیا ہے، تو کس کی تقصیر ہے؟ وہ یا تو دوا غلط ملی ہوگی یا انہیں استعمال غلط کیا ہوگا، دو میں سے ایک ہوگا نا۔ اب پوری دوا پورا استعمال کرا ہے برابر اور احتیاط نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس کی بیماری ختم نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین یہ بدن کے اعضاء، یہ جسم جو گناہوں سے بیمار ہو گیا ہے، اس کے علاج کے لیے رمضان کے روزے دیے،
رمضان میں تراویح دیا، رمضان کی فضیلتیں عطا کی، اسے تو لے لیا، لیکن رمضان میں بچنا ہے گناہوں سے، زبان کو گناہ سے بچانا، آنکھ کو گناہوں سے بچانا، ناپ تول کے گناہ سے بچنا، دھوکے کے گناہ سے بچنا، جھوٹ کے گناہ سے بچنا، اور یہ تمام گناہوں سے بچتا ہے تو ہی رمضان کی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے، ورنہ پہلے دن جہاں کھڑے تھے آخری دن بھی وہیں کھڑے رہیں گے۔ خاص طور سے رمضان میں ذرا ذکر و اذکار کا اہتمام زیادہ شروع کر لیں۔ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان میں کم از کم ذرا تہجد کا اضافہ کر لیں، اشراق کا اضافہ کر لیں، نفل نمازوں کا اضافہ کر لیں۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں نہیں، ذرا جلدی اٹھ گئے تو تہجد نصیب ہو جاتی۔ چاہے تہجد کے فضیلت میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم، تمہارے اوپر لازم ہے تہجد کو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک صالحین کی عادت ہے۔ دوسرا فرمایا، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ دوریاں جو پیدا ہو گئی ہیں رب العالمین سے، یہ دوریاں جو پیدا ہو گئی ہیں غفار سے، رحیم سے، اللہ سے، تمہارے رب سے تمہیں قربت حاصل ہوتی ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تہجد کی تیسری فضیلت کہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے تہجد۔ چوتھا فائدہ، وَمَنْهَاتُمْ عَنِ الْإِثْمِ، ہم لوگ بہت سے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹتے نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو جسے ذرہ بھی اللہ کا ڈر ہے، اسے خیال ہے کہ گناہ چھوڑ ڈالنا ہے، یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے الگ الگ گناہ رہتے ہیں، کس کے کیا گناہ وہ جانتا ہے، بہرحال اسے احساس رہتا ہے گناہ چھوڑ دینا، پھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندی، تو تہجد کا اہتمام کر، تجھ سے گناہ چھوٹنے کی عادت ہو جائے گی۔ کتنا بڑا ہے، غیر رمضان میں تو ہم نہ اٹھنے نہیں ہوتا ہے، بہت کم لوگ اللہ کے بندے اٹھتے ہیں، پورے محلے میں سے معلوم نہیں 10 گھر میں، 20 گھر میں یا 40 گھر میں تہجد کی نماز ہوتی ہوگی، باقی سب لوگ تہجد کیا فجر بھی چھوڑ کر سوتے رہتے ہیں۔ رمضان میں تو اللہ کا 100% نہیں تو بھی 99% لوگ تہجد کے وقت میں اٹھ جاتی۔ کئی کو اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اٹھتے کہ نہیں اٹھتے ہیں، ذرا 4:45 بجے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، 4:15 بجے اٹھتے ہوں گے سحری کرنے کے لیے بہت سے لوگ، ذرا 4 بجے اٹھ جاؤ، کیا ہو جاؤ، 4 بجے اٹھ جاؤ، ذرا تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دل لگا کر، لو لگا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا ہو سکے اتنا پڑھ کر اللہ سے دعا کرو۔ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ہمارے دوستوں کا انتقال ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہو، یا اللہ میری ماں جو مجھے جنی تھی، میرے باپ مجھے جو پالے تھے، وہ تیرے پاس آ گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اللہ معاف کریں گے تمہارے ماں کو، تمہارے باپ کے گناہوں کو، بیٹے اور بیٹی کی دعا کی برکت سے، رمضان میں تہجد میں دعا کرنے کی برکت سے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اللہ رب العالمین سے تہجد میں دعا کرو، ذرا اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑ کر دعا کر کو دیکھو اللہ رب العالمین کیسے کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف میں ہیں، اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین تہجد میں قبول کرتے ہیں دعا۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہے میں معافی چاہوں۔ تو تہجد میں، رمضان میں کم از کم تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لو، اللہ رب العالمین رمضان کے بعد بھی تہجد میں جاگنے کی عادت دے دیں گے، تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیں گے۔ اب رمضان میں
زبان کو ذرا ذکر سے جاری رکھو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے دکانداری کرتے کرتے زبان میں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, سبحان اللہ پڑھتے رہو, کلمہ پڑھتے رہو. عادت بنا لو رمضان میں, رمضان کے اہتمام میں. ذرا تو فرق ہونا نا رمضان غیر رمضان میں. تو رمضان میں کاروبار کرتے کرتے اللہ زبان میں اللہ کے ذکر کو جاری رکھو. اگر اس حالت میں موت آ گئی تو ذکر کرتے کرتے مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے. اب اگر رمضان میں کرتے رہے تو غیر رمضان میں عادت پڑ گئی تو غیر رمضان میں بھی گاڑی اسٹارٹ کرتے ہی زبان میں ذکر چالو, دکان کھولتے ذکر چالو, کام کرتے کرتے ذکر چالو. جیسے رمضان میں ذرا ذکر کو زیادہ کر لو, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا. تراویح میں جو قرآن شریف پڑھتے اور سنتے ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن شریف کثرت سے پڑھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا, قرآن کثرت سے دور کرتے تھے. آسمان سے حضرت جبرائیل آتے, یہ قرآن شریف حضرت جبرائیل محمد الرسول اللہ کو سناتے تھے اور محمد الرسول اللہ یہ قرآن شریف حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. دورہ ہوتا تھا. آپ بھی کریں قرآن کا دورہ, میں بھی قرآن کا دورہ کروں. اگر اتفاق سے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اسے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن سرے دس آپ کو ایک مشورہ, قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو سرے دس آپ کو ایک مشورہ, مسجد میں بیٹھ جائیے یا گھر میں بیٹھ جائیے مصلی بچھا کر. قل هو اللہ کا سورہ آتا ہے نا پڑھنے, آتا کہ نہیں آتا ہے؟ قل هو اللہ کا سورہ آتا ہے تو آدھا گھنٹہ قل هو اللہ کا سورہ ہی پڑھتے رہیے. وہ بھی قرآن ہے, وہ بھی قرآن ہے. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے 3 مرتبہ قرآن سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ بیٹھے بیٹھے جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹہ تمہاری ہمت کے مطابق قرآن قل هو اللہ کا سورہ ہی پڑھیے. قرآن کا ثواب پڑھنا حاصل کیجیے. حدیث کے کتابوں میں آتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن اس کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے تیرے خاطر بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, خواہشات سے رکنے کے لیے کہا, یہ بھوکا رہا پیاسا رہا, میں اس کی سفارش کرتا ہوں اسے عذاب قبر سے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دے. قرآن شریف فوراً کھڑا ہوگا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ یہ دن رات میں سارے لوگ سو رہے تھے, یہ تراویح میں تہجد میں قرآن شریف پڑھتا تھا اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا, میں سفارش کرتا ہوں اسے جہنم کی آگ, دوزخ کی آگ سے بچا لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی سفارش اور قرآن کی سفارش اللہ قبول فرما کر اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے. اس لیے قرآن کی تلاوت آتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کم از کم کیا کرنا, قل هو اللہ احد کا سورہ ہی پڑھتے رہیے. وہ بھی قرآن شریف کی ایک اہم اور بہت ہی عظمت والی صورت ہے. اسی کی برکت سے اللہ تعالی کل قیامت کے دن قرآن کی سفارش ہم کو نصیب فرما دیں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. روزوں کے پورا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تراویح میں قرآن شریف پڑھنے اور سننے کی سہولت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. رمضان کی تمام برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.